روایتیں بتاتی ہیں کہ میرے خیال 50 ہجری جو امام حسن علیہ السلام نے پردہ فرمایا، اور آپ کی جو ہے وہ اپنا پردہ فرمانے سے قبل جو ہے 3 برس پہلے ولادت ہوتی ہے امام قاسم علیہ السلام کی، اور 61 ہجری میں جو ہے کربلا ہوتی ہے. تو یہ تقریباً کچھ 14 برس سیفر سائڈ مطلب بنتا ہے نا آپ کی عمر مبارک. اچھا، اب بات یہ ہے کہ 3 برس آپ کو امام حسن علیہ السلام کے ملے، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ذرا شبیہ پہ بات ہوئی تو پہلے ذرا حسن و جمال پہ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ وہ طریقہ تربیت جو کہ امام حسن علیہ السلام نے اختیار کیا، 3 برس آپ نے عطا کیے، اور پھر جو 11 برس آپ کو جو ہے میت ملی امام علی مقام کی، اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، سب سے پہلے تو عزت و اکرام ہمیشہ آپ کا مقدر رہے. ایک اور بڑی خوبصورت صبح ہم 92 کے پلیٹ فارم سے سیدنا شہزادہ امام قاسم بن حسن سلام اللہ علیہم کے نام سے سجا کے بیٹھے ہیں. انہی راتوں سے کہ ہمارے ایمان کو بھی حلاوت ان کا صدقہ آج بھی نصیب ہو. آمین. میں ایک شعر سے اپنی بات شروع کروں گا، اور آپ کے ذوق کے نام کہ قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے. سبحان اللہ. قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے، بی بی کا لاڈلا ہے تو بی بی کا چین ہے. سبحان اللہ. جناب بی بی فروا کے لاڈلے ہیں، کیا بات ہے. اور جناب بی بی زینب کے چین ہیں. اور دیکھیے کتنا خوبصورت لکھا کہ لڑنے میں عباس تو چلنے میں علی. لڑنے میں عباس تو چلنے میں علی، کردار میں حسن سا اور حسن میں حسین ہے. سبحان اللہ. کردار میں حسن سا اور حسن میں حسین ہے. جناب قاسم بن حسن خوبصورتی میں اپنے پدر بزرگوار جناب امام حسن مجتبیٰ کے مشابہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جناب امام علی مقام کرب و بلا میں آپ کو میدان جنگ میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ جب بھی آپ کو اپنے بڑے بھائی بھی تھے اور والد صاحب کے بعد پدر بزرگوار بھی تھے. حضرت امام حسن کی یاد تڑپاتی، اور رشتوں کا یہ تقدس، یہ عزتیں، یہ عظمتیں اتنی مضبوط کہ آپ ان کو اپنی آنکھوں سے اوجل نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن آج یہاں پر ایک بڑا لطیف نکتہ آپ کے حسن کو سمجھنے کے لیے، اور یہ آج کے دن میں جو آپ کا دن ہے، اور لگتا ہے آج بھی آپ رونق افروز ہیں. ایسا ہی ہے جی. آج بھی آپ جلوہ فرما ہیں. شہید بے شک ہمیشہ زندہ ہے، لیکن جس طرح کا شہید جناب قاسم ہے، یہ شہادت میں بھی امامت ہے. بھائی بات یہ ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے جب انٹرو شروع کیا ہے مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیفیت ہی کچھ اور تھی. کوئی بھی نہیں بتا. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا پرتاؤ ایک سکینہ اتر رہا ہے. واہ واہ، بالکل اس طرح. اب دیکھیے، آپ کا نام ہے قاسم، اور آپ شباہت رکھتے ہیں اپنے بابا جناب امام حسن کے ساتھ، اور امام حسن سر سے لے کے ناف تک مشابہ ہیں جناب مصطفیٰ کے. سبحان اللہ. اب ہم اس طریقے سے اس نام کو پڑھیں گے کہ آپ کا نام قاسم ہے، آپ کے بابا کا نام حسن ہے، اور حضور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے ساری مشابہت اور حسن انٹرلنک ہوتا ہے. تو حضرت حسن کے نام سے ہی حسن بنتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کا پورا نام پھر یہ بنتا ہے قاسم حسن مصطفیٰ. اللہ 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 اللہ. یعنی کہ جناب امام حسن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے، اور آپ کے حسن کے بھی قاسم ہیں. کبھی آپ صبح کے وقت وہ حسن نچھاور کر رہے ہیں، بھلا کہاں نچھاور کر رہے ہیں؟ اپنے چچا عباس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پہ روز حاضری دیتے ہیں، اور اپنے نانا کے حضور، اپنے جد کے حضور درد کے ساتھ ہی حاضری پیش کرتے ہوں گے. یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اور آگے سے یہ پیغام آتا ہوگا وعلیکہ السلام یا ولدی وقرۃ عینی. تو اس طرح آپ وہ صبح کا منظر لے کے نکلتے، اور حسین ایسے تھے کہ جب جناب عباس کے ساتھ ایک طرف جناب قاسم بن حسن اور دوسری طرف جناب علی اکبر بن حسین صبح فجر کی نماز کے بعد مواجہ شریف پہ حاضری دینے کے بعد میدان احد میں جا کے تیر اندازی کرتے، تو مدینہ منورہ والے جیسے آپ نے انٹرو میں بیان کیا، وہ کہتے آسمان سے سورج اور چاند اور ستارے اتر کے مدینہ منورہ کی سرزمین پر آ گئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسری چیز، جناب امام حسن، جس طرح پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا، آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک مجھے ایک ایسا شہزادہ عطا کرے کہ میں اپنے شہزادے کو اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے دین پر قربان کر سکوں. تو یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تطبیقاً ثابت ہے کہ وہ چیز اللہ کی جناب میں پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ حسین پسند تھے. حضور نے حسین کو پیش کر دیا،
اور حسن کو قاسم پسندتے ہیں، حسن نے اپنے قاسم کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ اچھا صرف قاسم نہیں بلکہ اور دیکھیں جو سارے اور بچے، مزید قربان ساری اولاد قربان اور ہوئی۔ کمال یہ کہ یہ بات بھی جو ہے وہ ذرا سا آن ایئر جانی چاہیے کہ جو 3 بیٹوں کو اور مزید پیش کیا ہے اس میں نام کیا رکھے؟ آپ یہ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو کہ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کیسی تھی کہ یہاں بھی وہاں بھی محبت، وہاں بھی محبت، کہ ان ناموں کو رکھا اور ان ناموں کو قربان کیا۔ جی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جب یہ دونوں صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حسین امتزاج میں آتے ہیں تو انہی سے ہی محبت پروان چڑھتی ہے۔ بے شک ایسا، محبت کو حقیقی رنگ، محبت کو حقیقی روپ انہی سے ہی ملتا ہے۔